رسولوں کے اعمال اس کا 26 باب اور اس کی 28 اور 29 آیت میں ہم دیکھیں گے. یوں لکھا ہے: اگرپا نے پالوس سے کہا، تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. پالوس نے کہا، میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کے. آمین آمین. اور میں چاہتا ہوں ایک اور حوالہ پڑھیں، اعمال اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت کا آخری حصہ. اعمال اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت کا آخری جو حصہ ہے. اور شاگرد 25ویں آیت کا آخری جو حصہ ہے. 11 باب جی 11 باب اور اس کی 25ویں آیت کا آخری حصہ. پھر ساؤل نے جی پوری پڑھ دیں آیت. پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسیس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے. آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر زبدیل. اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں کیا کہلائے جی؟ مسیحی کہلائے. کتنے مسیحی ہیں اس چرچ میں؟ اپنے ہاتھ بلند کریں اگر آپ مسیحی ہیں تو. ہاللیلویہ. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں میں مسیحی ہوں. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں میں مسیحی ہوں. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، مسیحی ہونا جو ہے وہ یہ ایک صرف اپنا مذہب بدل کر یا ایک مذہب کی پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ مسیحی ہونا ایک زندگی کا چال چلن ہے. مسیحی ہونا یا کرسچن کا مطلب ہے مسیح کی پیروی کرنے والا یا اے فالوور آف کرائسٹ. اور شاگرد جو تھے وہ پہلی بار انطاکیہ میں مسیحی کہلائے. اور اس کے پہلے جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے وہ اعمال 26 باب، جس میں پالوس رسول اگرپا بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، تو اگرپا بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے. اور پالوس اس کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب ہی میری مانند ہو جائیں سوائے ان زنجیروں کے. آج ہم اس چیز پر غور کریں گے کہ پالوس رسول کی زندگی اگرپا بادشاہ کے سامنے کس چیز کی گواہی دے رہی تھی، اور اگرپا بادشاہ کا رسپانس کیا تھا. اس حوالے کے جب ہم سیاق و سباق کو پڑھتے ہیں تو اس کا ذرا آپ کو میں کانٹیکسٹ بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے. اگرپا بادشاہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور برنیکے اور اگرپا بادشاہ جو ہے وہ فیتوس جو اس علاقے کا جو سردار ہے اس کے سامنے پالوس رسول پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت قید میں ہے. اور جب پالوس رسول اس کے آگے پیش کیا جاتا ہے تو پالوس رسول جو ہے وہ اس کو اپنی سٹوری بتاتا ہے. پالوس رسول اس کو بتاتا ہے کہ میں کیوں یہاں پر موجود ہوں. ہاللیلویہ. اور پالوس رسول اس کو بتاتا ہے کہ میں فریسی ہوں اور بچپن ہی سے شریعت کا ماننے والا رہا ہوں، اور جتنے اس علاقہ میں رہنے والے ہیں انہوں نے میرا چال چلن دیکھا ہوا ہے. اور پالوس رسول اگرپا بادشاہ کو بتاتا ہے کہ جو تعلیم میں دے رہا ہوں وہ فرق ہے، اور یہودی جس چیز کا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں وہ فرق ہے. اصل میں یہودی لوگ جو تھے وہ پالوس رسول کو مروا دینا چاہ رہے تھے. اس کے ہم جب 3-4 باب اس کے پہلے پڑھیں تو یہودی لوگ جو ہیں وہ اس پر اس چیز کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ موسوی شریعت کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو فرق تعلیم دے رہا ہے. اور آپ جتنے کلام کو پڑھنے والے ہیں آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ موسوی شریعت کا انکار کرنے والا جو اس چیز کی تعلیم دے رہا ہوتا تھا وہ سنسار کیے جانے کے قابل تھا.
وہ اس چیز کے لائق تھا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے کیونکہ وہ شریعت کا انکاری ہو رہا ہے. تو پالوس رسول پر اس چیز کا الزام لگایا جاتا ہے. اور پالوس رسول آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو معاملہ میں بیان کر رہا ہوں یعنی کہ مسیح کے جی اٹھنے کا، وہ کسی کونے میں نہیں ہوا، وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ میں کس چیز کی تعلیم دے رہا ہوں. اور میرے عزیزو، آج آپ لوگ بھی اس چیز کو جاننے والے ہیں. آج آپ لوگ بھی اس چیز کو پتا ہے آپ کو کہ ہم اگر مسیحی ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہے. ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں. ہاللویہ. ہم کسی بت کو ماننے والے نہیں ہیں، کسی مردے کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ اس خدا کو ماننے والے ہیں جو زندہ اور قادر ہے اور پاک ہے اور ہر چیز کو کرنے میں قادر ہے. ہاللویہ. اور پالوس رسول اگرپا بادشاہ کو جب اس کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کو بتاتا ہے اپنی گواہی بھی. آپ نے غور سے سننا ہے جو عنوان ہے اور جو سارا میسیج ہے وہ آج کل کی حالات سے ریلیٹ کرتا ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے اپنا میسیج تیار کرنے میں، کیونکہ یہاں پر پاسٹر صاحب بھی موجود ہیں، پاسٹر زبدیل بھی موجود ہیں، آپ ان سے کلام سنتے رہتے ہیں. آج میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اگرپا بادشاہ کے ساتھ اور پالوس رسول کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتی ہے. جب پالوس رسول اس کے آگے آتا ہے تو وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ میری کس طرح زندگی بدلی ہے. اس پر غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں، آپ کو پتا ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہوں، میری کلاس میں جب لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ کلاس میں پڑھنے کی غرض سے آتے ہیں اور وہ بڑے اٹینٹیو ہو کر دھیان دیتے ہیں جب میں ان کو سبق پڑھاتا ہوں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے انہوں نے نہیں پتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھی پڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے، اینڈ چ انہوں نے سمجھ کچھ بھی نہیں لگتی. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دھیان دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آؤ جائی کر دیں نے، پورے طریقے دے نال دھیان نہیں دیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سن تو لیتے ہیں لیکن کچھ وقت بعد جو ہے وہ ان کا دھیان جو ہے نا وہ بٹ جاتے ہیں، وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہاللویہ. اچھا، اس کلام کے حصے میں جب پالوس رسول اگرپا بادشاہ کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو جب اپنی گواہی بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فریسی ہوں اور میں بچپن ہی سے شریعت کا ماننے والا ہوں، لیکن میرے ساتھ ہوا کیا تھا، میں شریعت کا تو ماننے والا ہوں لیکن میں دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور وہ میں مسیحیوں کو پکڑوانے ہی جا رہا تھا، اور وہ مسیحیوں کو پکڑوانے اور ان کو سنسار کرنے اور ان پر اظہار رسانی کرنے میں دیوانہ ہوا تھا. اور میرے عزیزو، آج بہت سی ایسی زندگیاں ہیں جو مسیحیوں کو تنگ دے کر یہ سوچتی ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور پالوس رسول بھی اس طرح کا ہی تھا، وہ مسیحیوں کو پکڑوانے میں، اور استفنس جب سنسار ہوا تو پالوس رسول بھی وہاں پر موجود تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے سنسار ہونے میں راضی تھا. آج بہت سی زندگیاں ایسی ہیں جو مسیحیوں کو تنگ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے گرجوں کو مسمار کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو فرق طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر قبول کرتے ہیں. آپ سبھی کو پتہ ہے جتنے پاکستان سے آئے ہیں. لیکن پالوس رسول کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، سردار کاہن کا جو ہے وہ حکم لے کر مسیحیوں کو پکڑوانے ہی جا رہا تھا، لیکن راستے میں مجھ پر ایک نور چمکا. ہاللویہ. مجھ پر ایک نور چمکا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کرسمس کا سیزن ہے، ان لوگوں پر بھی نور چمکا تھا. اچھا، پالوس رسول کہتا ہے مجھ پر ایک بڑا نور چمکا اور میں نے دیکھا کسی کو نہیں، لیکن مجھے آواز آئی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. آج بہت سی ایسی زندگیاں ہیں جو کہ خداوند یسوع کو اپنی حرکتوں سے ستا رہی ہیں. خداوند یسوع سے کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ خداوند تو کون ہے. پالوس رسول پوچھتا ہے کیونکہ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ پوچھتا ہے خداوند تو کون ہے. تو خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں یسوع ناصری ہوں، میں یسوع ناصری ہوں. خداوند اس کو بتاتا ہے میں جو ہوں سو ہوں. خداوند اسے بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے. اور یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ نقطہ تھا جس پر پالوس رسول کی زندگی بدل گئی.
क्योंकि उसका टाकरा खुदावंद यीशु के साथ हो गया था। हालेलुया। जब पिछले हफ्ते हम लोगों ने गवाहियां सुनी, मैं इस चर्च में मौजूद नहीं था, लेकिन हम लोग ने ऑनलाइन देखा और क्या खुदावंद की के नाम को जलाल दिया गया जब गवाहियां दी गई। आप लोगों ने, आप इस चीज के शाहिद हैं, इस चीज के गवाह हैं कि उन जिंदगियों का भी खुदावंद यीशु के साथ टाकरा हो गया था। जिंदा टाकरा यीशु दे नाल हो जांदा है ना, या ते उनकी जिंदगी पूरी बदल जाती है ते या उनकी जिंदगी नहीं बदलती, वो रिजेक्ट कर देंदा उन्होंने, विचकार वाली कोई भी गल नहीं। मैंने जब उनकी गवाहियां सुनी तो हम लोग घर बैठे हुए थे और व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमोनी इट वाज। वो उन बहन ने जिन्होंने गवाही दी कि मैंने देखा कि खुदावंद यीशु का जो लफ्ज़ है लिखा हुआ वो आता है और मेरे अंदर समा जाता है। वो कलमा खुदा है जो उनके अंदर समा गया और उनकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। और फिर हमने देखा एक दूसरे भाई की गवाही और उनके साथ भी कुछ इस तरह का ही हुआ। जब उनका टाकरा खुदावंद यीशु के साथ हो गया तो उनकी जिंदगी जो है वो पूरे तौर पर बदल गई। पालूस रसूल के साथ भी यही हुआ, बाकी शागिर्दां दे नाल भी यही होया। मसूल लैन वाला कौन सी भला बाइबल च, कौन सी मसूल लैन वाला, किसका नाम था, क्या नाम है उसका? मत्ती रसूल था ना जो मसूल लेता था। खुदावंद यीशु उसके पास जाते हैं और खुदावंद कहते हैं आइया मेरे पीछे। वो छड़ छड़ा के सब कुछ खुदावंद यीशु के पीछे हो जाता है। फिर खुदावंद यीशु पतरस कोल जाता है, खुदावंद यीशु पतरस नूं भी कहता है तू ते मछियां फड़ना पिया में माहीगीर है तू, लेकिन मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। तू आदमियों को जाकर मेरी मुनादी करेगा और उनको मेरे नाम की तालीम देगा। और वो भी क्या करता है, वो खुदावंद यीशु के पीछे हो जाता है। ये वो सारी जिंदगियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का चुनाव किया और उन्हें खुदावंद यीशु का पैरोकार होने को चुना। मसीही, क्रिश्चियन, अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, एक ऐसी जिंदगी जो खुदावंद यीशु की पैरवी करती है। क्या आप और मैं आज यीशु की पैरवी कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों से खुदावंद यीशु का अक्स, उसका रंग लहू का नजर आता है? कलाम में लिखा हुआ है वैसा ही मिजाज रखो जैसा के मसीह यीशु का भी था। आप लोगों को इस बात का पता है कि जब किसी की कोई औलाद होती है, कोई बेटा या बेटी होती है, तो अक्सर हम कहते हैं ऐ ते अपने प्यो वर्गा ही लाग रहा है, ऐ ते अपनी माँ ते ही गई है। इसी तरह जो हम खुदा के बेटे हैं, हमारे अगर अमाल उस तरह के नहीं लग रहे तो फिर असी उंजदे नहीं लेके गए, असी अपने प्यो ते नहीं गए। फिर खुदावंद यीशु जो यहूदी हैं उनके साथ उनका मुकालमा होता है और वो कहते हैं हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, और खुदावंद यीशु उनको कहते हैं अगर तुम इब्राहिम की नस्ल से होते तो तुम मुझे भी कबूल करते, क्योंकि मैं इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। और जो खुदावंद यीशु को कबूल नहीं करता वो फिर खुदा से भी नहीं है, क्योंकि वो उसके बेटे को कबूल नहीं कर रहा। अब बेटे से मुराद कोई जिस्मानी बेटा नहीं है, बेटे से मुराद वो कलमा है जो मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही इब्तिदा में वही कलाम खुदा था। यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के ऐ ओ बेटा जे। अच्छा, जब हम मसीही कहलाते हैं, अगर हमारे अमाल उस तरह के नहीं हैं तो फिर असी अपने आप को मसीही कह सकते हैं? फिर हम अपने आप को मसीही नहीं कह सकते। फिर लफ्जी तौर पर तो आप अपने आप को मसीही कह सकते हैं, नॉमिनल क्रिश्चियंस, लेकिन आप हकीकी तौर पर मसीही नहीं हैं। आगे हमने कलाम का एक हिस्सा यह भी पढ़ा था, और शागिर्द पहली बार अंताकिया में मसीही कहलाए। क्यों वो मसीही कहलाए होंगे? आपको क्या लगता है? क्या उन्होंने मसीह के नाम का बैज लगाया होता था, या क्या उन्होंने गले में कोई ऐसा नाम लिखा होता था जिस पर मसीही लिखा हो? नहीं, बल्कि उनका चाल चलन और उनकी जिंदगी के काम इस तरह के थे जिसके वजह से लोगों को पता चलता था कि ये लोग मसीही हैं। उनकी जिंदगी के अमाल इस तरह थे जिस तरह के यीशु के भी थे। आपको पता है जब यीशु पकड़वाया गया तो जो वहां पर लोग मौजूद थे वो पतरस नूं वेख कर कहंदे ने, ए भी उन्हां दे नाल ही सी, क्योंकि इहदी बोली उहदे वांगू रलदी जे।
हैं? अच्छा, आप ये देखें कि यीशु के साथ रहने की वजह से पतरस की बोली भी उस तरह की हो गई थी। जो खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं ना लोग, उनकी बोल चाल, उनका चाल चलन, उनके काम यीशु जैसे हो जाते हैं। फिर वो जब लोग आपकी जिंदगी को देखते हैं तो कहते हैं, भाई जी भैन जी, मैनू तो तुहाडे च यीशु दी खसूसियात ही नजर आती हैं, मैनू तो तुहाडी जिंदगी चो यीशु नजर आंदा वे। कई जो पादरी साहब हैं, उनकी जिंदगियां जो खुदावंद के सही जो है वो खिदमत करने वाले होते हैं, लोग उनकी जिंदगी में यीशु का अक्स देखना चाह रहे होते हैं। यीशु, उनका किरदार इस तरह का देखना चाह रहे होते हैं जैसे कि यीशु का होता है। हालेलुया। तो शागिर्द जो थे वो, उनकी जिंदगियां जो थी इस तरह की थी कि लोगों को उनकी जिंदगियों से यीशु का अक्स नजर आता था। आज हमारे लिए ये सोचने की बात है कि क्या हमारी जिंदगियों से ऐसा अक्स नजर आ रहा है? क्या हम जब अपने काम पर जाते हैं या चर्च से बाहर जाते हैं तो हमारी जिंदगी से ऐसा अक्स नजर आता है? मेरे अजीजों, मैं जब अपने काम पर होता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो दुनियावी काम है या हैलोवीन या इस तरह की चीजें हैं, इनमें पार्टिसिपेट ना करूं। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि नहीं तुसी सारे खराब हो तो मैं कल्ला ही इत्थे जेड़ा वे ना पाक खलोता हूं, बल्कि मेरा जो अकीदा है मुझे इस चीज पर माइल नहीं करता कि मैं जो है वो बुतों की या बदरूहों का दिन मनाऊं। लेकिन इस चीज में डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो निडर होकर कह सकते हैं कि ये चीज मुझे ये मेरा अकीदा जो है वो मुझे नहीं सिखाता, इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। शागिर्दों विचों एक होर शागिर्द ऐसा है सी जिंदगी यस्सू वांगू नहीं नजर आती सी। केड़ा सी वो भला? उनका नाम की है? बुलंद बधाई जरा को, की नाम सी उनका? अच्छा, वो खुदावन यीशु के साथ, उसकी सारी मिनिस्ट्री के साथ, उसके साथ ही रहा है। उसने सारे मौजूदात भी देखे हैं। उसने देखा कि जब उसने 2 रोटियां और 5 मछलियों के जरिए से, 5 रोटियां 2 मछलियों के जरिए से उसने जो है वो मौजूदा किया। उसने देखा जब उसने मुर्दे को जलाया, उसने देखा जब लाजर को उसने जिंदा कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। बल्कि आखिर में क्या हुआ? उसने चांदी के कुछ सिक्कों के एवज खुदावंद यीशु का सौदा कर दिया। उसका दिल नहीं था बदला हुआ। वो खुदावंद यीशु के साथ तो था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह खुदावंद यीशु के साथ नहीं था। और आप जब कलाम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कलाम में भी लिखा हुआ है कि वो पैसा उसको पसंद था और वो खजानची, अच्छा वो खजानची भी सी। तुसी यह हिसाब लाओ कि पैसा कितनी वड्डी एक आजमाइश है, खजानची भी वही बन गया सी। और लिखा हुआ है कि वो चोरी करता सी। वो जो है वो हदिये जात जो थे उनमें से चोरी भी करता था। और आप देखें कि उस वक्त पर भी जो है वो शागिर्दों को इस चीज़ का पता होगा। इसी वजह से बाद में जो है वो ये बात कलाम में लिखी गई है। लेकिन क्या खुदावंद यीशु ने उसको कहा था, ओए तू चोरी क्यों करना पे? या शागिर्दों ने उसे कहा ओए तू तो चोर है, तू तो हदिया चोरी करना है? नहीं, ये इंसान के अपने अमाल थे। उसने इस चीज़ का चुनाव किया था, उसने इस चीज़ का फैसला किया था। आज हम किस चीज़ का फैसला करते हैं? क्या हमारी जिंदगी उन शागिर्दों की मानिद है जिनकी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो? वो मारे गए, उनको शहीद किया गया, उनको क्या क्या उन पर मुश्किलात नहीं हुई। असी तो बड़े अच्छे मुल्क च रहने हैं, साढ़े उत्ते कोई मुश्किल आई नहीं है। अगर मैं आप सबको पूछूं कौन कौन खुदावंद दे वास्ते अपनी जान देने वास्ते तैयार है, तो आप सभी हाथ अपने बुलंद करेंगे, आप सभी अपने हाथ बुलंद करेंगे, मुझे पता है इस बात का। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि कौन कौन खुदावंद यीशु के लिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है, तो ये सवाल हमारे लिए इनफरादी है। हम मरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए जी सकते हैं? और पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि मैं तो इतना दीवाना हुआ, मैं तो उनके वास्ते मरन वास्ते भी तैयार हाँ। और शागिर्द जिनको उन्होंने मारा और उनको जो है वो ज़दोकोब करके धमकी ला के उन्होंने क्या हुण यीशु दा नाम नहीं लेना, वो कहते ने जो बाहर निकले ने वो खुश सन, कहते ने शुक्र है खुदा दा साडी इन्नी ते औकात हुई कि सानू यीशु दे नाम ते कुछ किया गया है। आप ये देखें कि वो इस चीज से वो खुश हो रहे हैं कि खुदावंद यीशु के नाम से उनको ज़दोकोब किया गया है। आज अपनी जिंदगियों पर सोचें कि क्या हमारे अमाल इस तरह के हैं कि हम मसीही कहलाएं, या असी बस क्रॉस पाई हुई है ते असी बस जा रहे होंने आ ते वीकेंड ते जेड़ा वे असी साडी लाइफ कुछ होर हुंदी है।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੈਟੂ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਟੈਟੂ बनवाए होंगे ने। मेरे अजीज़ो कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ए जिन्हां नूं नहीं ना पल्ले पैंदी उन्हां दे वास्ते एक मजाक है वे। लोग आपका तन तमस्कर उड़ाएंगे, लोगों को बात ही नहीं पल्ले पेगी, वो कहेंगे यार एक ऐसे शख्स दे मनन वाले ने जिन्हें सलीब दे उत्ते अपनी जान दे दी थी, उन्हों आज किधर गए किसी को नहीं पता। लेकिन आप और मैं वो लोग हैं जिनको पता है कि उसकी कब्र आज भी खाली है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। वो कहता है कि मैं मर गया था अब जिंदा हूं, और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, मौत और आलवे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हम उस खुदा के मानने वाले हैं, हालेलुया। हम किसी बुत के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हालेलुया। और पौलुस रसूल कहता है कि ये माजरा जिसकी मैं तालीम दे रहा हूं, ये किसी कोने में नहीं हुआ, ये किसी ऐसी तालीम मैं चीज की नहीं दे रहा कि कोई जेड़ी ये गल नेरे च होई है या जिन्हों किसी ने भी नहीं वेख्या, बल्कि जब वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा तो बहुत से लोगों पर, वो अपने शागिर्दों पर भी जाहिर हुआ, वो 500 लोगों के करीब भी उन पर भी जाहिर हुआ। तोमा जो शक कर रहा था वो कहता है जब तक मैं तेरे जिस्म च जेड़े जख्म ने उन्हां च हाथ पा के नहीं वेखांगा तो मैं यकीन नहीं करना। खुदावंद कहता है देख ये वो जख्म है जो मैंने तेरे लिए अपने हाथों पर अपने पांव पर लिए, देख ये मैं हूं। आज हमारा ईमान किस लेवल पर है? पिछले दिना चाहिए हालोवीन नंगी है, आप लोगों के बच्चे भी गए होंगे स्कूलों में, हमारे बच्चे भी गए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान च मसीही होना उन्ना मुश्किल नहीं है जिन्ना इत्थे होना वे, क्योंकि इत्थे इस मुल्क में इतने ज़्यादा मज़ाहब हैं कि आप जो है वो अपने आप को इतना लिमिटेड कर लेते हैं कि आप किसी को लोग बताते नहीं हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं या उन दूसरे मज़हब वाले, क्योंकि ये मुल्क जो है वो सेकुलर कंसीडर होने लग गया हुआ है बहुत सी दहाइयों से। अच्छा, अग्रिप्पा बादशाह के पास फिर अपने पीछे वो स्टोरी आ गई। पौलुस रसूल जदों अग्रिप्पा बादशाह दे कोल हाजिर हुंदा वे तो अग्रिप्पा बादशाह से कहता है तू मुझे थोड़ी सी नसीहत करके। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर इतवार खुदावंद के घर में आते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगियां नहीं जे बदल दियां। मेरी जिंदगी भी बाकियों की तरह पहले सब जो है वो गुनाह के दायरे में ही है। कलाम में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है। लेकिन मेरा भी जब इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ तो मुझे इस चीज का पता चल गया कि मुझे फैसला करने की जरूरत है। बाज लोग जो है वो फैसला नहीं कर पाते, वो अपनी अजदवाजी जिंदगी च भी या उन्होंने पता नहीं लगता यार मैं इंज कर ला यो कर ला, मैं ए वाला सब्जेक्ट पढ़ा या ओ वाला सब्जेक्ट पढ़ा, मैं ए वाली जॉब कर ला या मैं ओ वाली जॉब कर ला, मैं पाकिस्तान च रहा या मैं अमेरिका च रहा, उनसे फैसला नहीं हो पाता। और इसी तरह की जिंदगी अग्रिप्पा बादशाह की भी है, उससे फैसला नहीं हो पा रहा। आए हम एक और हिस्सा देखते हैं एक ऐसे इंसान का जिसने फौरन फैसला कर लिया। पास्टर जब्दियल लूका बाब 19 और उसकी 6 आयत। जिन लोगों के पास कलाम हक है आप देखें लूका बाब 19 और उसकी 6 आयत से, ये जो हिस्सा कलाम हक है ये ज़कई का और यस्सू का है। आप सबकी को पता है ज़कई, वो बचपन जैसे गाने में ज़कई बच्चों छोटे कद का था, लेकिन आप उसकी कद उनका छोटा सी, लेकिन उनकी फुर्ती तुसी वेखना होने जरा कलाम च जी। लूका 19 बाब और उसकी 6 आयत। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। एक दो आयतें इसकी पीछे से जरा पढ़ें ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट हमें पता चल जाए। जी। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद। ये यस्सू की बात है कि वो यरू में दाखिल हो रहा था, ठीक है जी। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। आज बहुत सी ऐसी जिंदगी हैं जो देखना चाहती हैं कि यीशु कौन है, क्या ये एक ऐसा शख्स है जो कि सिर्फ हिस्ट्री में लिखा गया है, या कि कोई ऐसा शख्स है जो असल में
جو جس کا وجود تھا, اور زکئی بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ یسوع کا اس نے سنا ہوا تھا. آج پوری دنیا نے یسوع کا سنا ہوا ہے, اور زکئی بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ یسوع کا جس کا میں نے ذکر سنا ہے یہ کون ہے. اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا, بس اس کو دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا, کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, اے زکئی جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. ہاللویا. اچھا, یسوع نے بھی اس کو کہا اے زکئی جلد اتر آ, اے زکئی جلد اترا. اور زکئی نے کی کیتا ہے, زکئی نے پہلے کیا, نہیں میں پہلے تنے دے نال انج اپنے آپ انو پھڑا تے لٹکدا ہویا تھلے اترا کیا. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے زکئی نے چھال ہی مار دیتی ہوئے درخت تو, ایڈا خوش ہو ہو اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند یسوع نے کہا اے زکئی جلد نیچے اتر آ. اور میرے عزیزو آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع نے اس کو نام سے پکارا ہے. خداوند یسوع کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. اس نے آدم کو بھی نام سے پکارا تھا, اس نے سیمول کو بھی نام سے پکارا تھا, اور اس نے آپ کو اور مجھے بھی نام سے پکارا ہے. ہاللویا. خداوند یسوع کو آپ کا اور میرا نام بھی آتا ہے, اور وہ کہتا ہے اے زکئی نیچے اتر آ جلدی. اور زکئی کیا کرتا ہے, کیا وہ دیر لگاتا ہے؟ جلد اتر. کیا زکئی کہتے ہیں تھلے ذرا ایک سٹول رکھنا تے میں پہلے ایک رات رکھاں گا تے پھر میں تھلے اتراں گا. آپ سوچیں ذرا معاملہ, وہ بتایا گیا کیونکہ زکئی چھوٹے قد کا تھا, اور وہ خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا تاکہ میں دیکھاں جس یسوع کا میں نے ذکر سنا ہے وہ ہے کون ہے. جس یسوع کا میں نے ذکر سنا ہے کہ میرے یسوع جی دے زور دی کیا بات ہے, جو یسوع مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, جو بیماریوں کو شفا دے دیتا ہے, وہ یسوع ہے کون. اور زکئی دیکھنے کے لیے کیڑا درخت سی, گولر کے اوندے دے درخت دے اوتے چڑھیا ہوئے, اور وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ بھیڑ جو ہے وہ خداوند یسوع تو گھیرے ہوئے رہتی تھی کیونکہ خداوند یسوع معجزات کرتا تھا. اور وہ دیکھ رہا ہے, اور خداوند یسوع, آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع نے ساری بھیڑ چھوڑ کر اس کے پاس ہی خداوند یسوع آ گیا. اور خداوند یسوع کہتا ہے اے زکئی جلدی کر اور نیچے اترا. تو آگے زکئی کیا کرتا ہے, وہ جلد اتر کر خوشی سے اپنے گھر لے گیا. وہ جلد اتر کر, اے گل جے جندے تے دھیان دین والی گل ہے, وہ جلد اتر کے اس نے اگریپا بادشاہ دن وانگو نہیں کیتا, اے یسوع پہلے مینوں دس تے صحیح تو کر کی سکنا میرے واسطے, پہلے تو مجھے بتا تو صحیح کہ کیا تجھ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, پہلے تو مجھے یہ تو بتا, اپنا تعارف تو کروا. بلکہ وہ جلد اتر کر اس کو اپنے ساتھ لے گیا. تھینک یو پاسٹر زبدیل. وہ جلد اتر کر اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا. اور خداوند یسوع اس کے جب زندگی میں آ گیا تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پہلے تو لوگوں سے محصول لیتا تھا, لیکن اب وہ کہتا ہے کہ میں جندہ لیتا ہے, میں انہوں واپس دینا. اور خداوند یسوع پر اس کو کیا کہتا ہے, آج اس گھر میں نجات آئی ہے, آج اس گھر میں نجات آئی ہے. میرے عزیزو, جب آپ خداوند یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں, آپ کے گھرانے میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے بچوں میں, آپ کے بڑوں میں, آپ کی پشتوں میں نجات آ جاتی ہے. یہ فیصلہ صرف آپ اپنی زندگی کے لیے نہیں لیتے, بلکہ آپ اپنی پشتوں کے لیے بھی لے رہے ہوتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے آج فیصلے کی وجہ سے نجات پائیں گے, آپ کی جلدی کرنے کی وجہ سے. آگے ایک اور انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے جلدی کی یا اس نے اس کے الٹ کیا. متی باب 19 اور اس کی 16 سے 23 آیت تک. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اور اس کا باب 19 اور اس کی 16 آیت سے 23ویں آیت تک. یہ اس امیر آدمی کی مثال ہے جو خداوند یسوع کے پاس آیا تھا اور سارے اچھے کام کرتا رہا, جس طرح آج ہم لوگ بھی کرتے ہیں. میں آپ یہ نہیں کہوں گا کہ آج بہت سے لوگ کرتے ہیں. ہماری زندگیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خداوند سمجھ لے گا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اور میری زندگی جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی. بہت سی ایسی زندگیاں ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے اچھے کام کرنے کی وجہ سے میری آخرت سنور جائے گی. لیکن اینج نہیں جے ہونا. اگر ایسا ہوتا تو خداوند یسوع کو اوپر سے زمین پر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور مصلوب ہونے کی ضرورت نہیں تھی, اگر ہم اپنی نجات خود پا سکتے. جی پاسٹر زدیل پڑھیں. متی باب 19 اس کی 16 آیت سے, جی 16 آیت سے 23ویں آیت تک. اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا, اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے اس سے کہا,
کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا، میں ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و سباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا۔ ایتھے رکو ذرا۔ اچھا، مگر وہ جوان غمگین ہو کر چلا گیا۔ اچھا، وہ خداوند یسوع کے پاس آیا، بڑا سینہ چوڑا کر کے آیا ہوئے گا کہ میں تے امیر آدمی سی نا، زکات بھی کرتا ہوئے گا، خیرات بھی دینا ہوئے گا، غریباں نو روٹی بھی کھواندا ہوئے گا، جڑا یتیماں واسطے بھی سارے کام کرتا ہوگا، اور وہ خداوند یسوع کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ابدی زندگی حاصل کروں؟ خداوند کہتا ہے حکموں پر چل۔ وہ آدمی حکموں پر بھی عمل کرتا تھا، تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہن تے میری بن گئی ہے گل۔ خداوند یسوع اس کو کہ خداوند یسوع دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس کو اس کا مال جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو خداوند کہتا ہے اپنا مال اسباب جو ہے وہ غریباں چ ونڈ دے تو تینوں اسمان تے خزانہ ملے گا۔ کہنا ہونا یار اے عجیب گل ہے، چلو مینوں اے کہہ دو کہ جی ہور لوکاں نوں کھانا کھوا دو۔ یسوع تو کہہ رہا ہے، وہ ساری چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع کا پیسے میں انٹرسٹ نہیں تھا اس کے، بلکہ خداوند یسوع یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو زیادہ عزیز ہے خداوند کے کلام سے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی غمگین ہو کر چلا گیا۔ خداوند یسوع جس چیز کی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اگر وہ آپ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد غمگین ہونا ہی ہے۔ اگر خداوند یسوع آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اچھا وہ کہتا کیا آپ کو؟ وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے خداوند تسلیم کر، کیونکہ میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے، میں نے کوڑے کھائے ہیں، میں نے زخم اپنے ہاتھوں پر لیے ہیں، اپنے پاؤں پر لیے ہیں، اور تیری خاطر میں اپنا تخت چھوڑ کر اس دنیا پر آ گیا، مجھے اپنا خداوند قبول کر۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں مجھے تو اپنا 10واں حصہ نہیں نہ دیں گا، تو نہیں بس تو یو ناٹ مائی فرینڈ، تیری میری کٹی۔ خداوند یہ نہیں کہتا۔ خداوند کہتا ہے کہ مینوں اپنا دل دے دے تے بس پھر باقی چیزاں بھول جا۔ اس آدمی کا دل جو تھا وہ اپنے پیسے پر لگا ہوا تھا، اور خداوند کیا کہتا ہے کہ امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانے سے زیادہ مشکل ہے۔ اے او سوئی والی وہ نہیں ہے، میں آئی ریسنٹلی لرنڈ اٹ، اے او سوئی دھاگے والی گل نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں سے جو کہ تجارت کا مقام تھا، جہاں پر سے جب گزرنا ہوتا تھا تو لوگوں کو اپنا جو سامان تھا وہ اوور لوڈ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہ اتنی اونچی نہیں تھی کہ جو اونٹ تھا وہ اس میں سے گزر جاتا۔ میں بچپن میں یہ سوچتا ہوتا تھا یار اینا مطلب ہے کہ سوئی دے اندر جو نکے چو بھی اونٹ گزر سکتا ہے، خداوند یسوع کہہ رہے ہیں وہ بات ایک یہ فرق ہے۔ میرے عزیزو، جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے دو جو ہے وہ مثالیں سنی ہیں، ایک زکئی کی جو چھوٹے قد کا تھا، جیڑا درخت دے اتنے چڑھ گیا اور یسوع نے کہا زکئی جلدی آ جا، اور زکئی بھی چھال مار کے وہ تھلے آ گیا اور اس نے کہا یسوع تو ہی ہے میرا سب کچھ۔ اور دوسرا ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اپنے مال کی طرف زیادہ ہے۔ آج ہمارا دل کس چیز کی طرف زیادہ ہے؟ کیا اپنے کام کی طرف؟ کیا دنیاوی کاموں کی طرف؟ یا اسی وچ گھر ہی ہاں کہ سنڈے نو اسی کرسچن ہو جانے ہاں تے باقی 6 دن اسی جڑا اپنے یاری دوستی دے وچ بھی گزار لینے ہاں؟ یہ ایسی بھی ایک زندگی ہے۔ اس طرح کے آدمی کو خداوند سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اب پھر سے وہی بات، اگریپا کے پاس جب پولس رسول آتا ہے تو کہو کہ بار بار اگریپا دے پیچھے پی جاتا ہے۔ کیوں اگریپا دے پیچھے میں پی رہا ہوں؟ تسی یہ سوچو، آپ دیکھیں کہ کلام میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ جب تک دنیا ہے، جب تک کلام پڑھا جائے گا، اگریپا کا ذکر ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جائے گا جس کو انجیل کی بنیادی تو کی گئی، لیکن اس نے اس کو اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ اس نے کہا کہ
تھوڑی سی نصیحت کر کے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. اس نے پتہ نہیں کہ انہوں کنے میسج سنائے جاندے تھے انہیں مسیحی ہونا سی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر اتوار چرچ آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی زندگی پوری نہیں بدل پاتی. میں بھی ان میں ایک وقت پر شمار تھا میرا. ہم بھی چرچ آ جاتے تھے لیکن ہماری زندگی پورے طور پر نہیں بدلی ہوئی تھی. ہم بھی ہر چرچ آ کے ہر اتوار آ کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ پاسٹر صاحب نے تو انہیں جدیاں گلاں چرچ کرنی ہی انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ بدل جاؤ. اور جویں ساڈا کوئی وڈا نہیں ہوندا جڑا دادا بابا ہوندا ہے تے کہندے نے یار ہے تے ہر وقت انج ہی بولدے رہندے نے. ہم لوگوں نے بھی خداوند کے کلام کو اور پاسٹر کو اس طرح ہی سمجھ لیا ہوا کہ یار انہوں نے تو ہر اتوار کہنا ہی ہے کہ توبہ کر لو, تو ادھروں سنو تے ادھروں کڈ لو. اگریپا کا جو شمار ہے اس کا جو ہے وہ اس کا اکاؤنٹ آپ دیکھیں کہ جب تک یہ دنیا ہے اور بائبل خدا کا کلام ہے جو کہ ابد تک رہے گا, ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا, اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں ہوتا رہے گا. یہودا اسکریوتی کو آپ دیکھیں کہ اس کا بھی شمار اور اس کا ذکر بھی ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے خداوند یسوع کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اس کو محض چاندی کے کچھ سکوں کے عوض بیچ دیا. اور زکئی کا ذکر بھی ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے جلدی کی. امیر آدمی کا بھی ذکر یاد کیا جائے گا. کیا آپ کا اور میرا بھی ذکر کہیں پر ہوگا؟ کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں آپ کا اور میرا ذکر بھی ہو؟ سوچیں آپ جو کلام کے پڑھنے والے ہیں, کیڑی کتاب ہے وہ؟ کتابیں. اچھا میں دیکھ رہا تھا پھر کتابیں کھولی گئیں اور جس کا نام اس کتاب میں نہ پایا گیا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا. میرے چیزوں آج سوچنے کا وقت ہن حاصل کلام کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے خوشخبری کا پیغام سنا تو صحیح لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, یا ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے خوشی سے خداوند کے کلام کو سنا اور اس پر عمل کیا. خداوند یسوع کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو؟ کیونکہ تمہارے دل مجھ سے تو دور ہیں. تم مجھے خداوند خداوند تو کہتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خداوند کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. آج ہم محض سننے والے نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے ہوں. اگریپا کی مانند نہ بنے, امیر آدمی کی مانند نہ بنے, زکئی دی مانند بن جائیے جن نے جلدی کی تھی. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو پالوس رسول اس کے بعد اس کو کیا کہتا ہے؟ پالوس رسول اس کو کہتا ہے اگریپا کے کہنے کے بعد کہ تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. تو پالوس رسول اس کو کہتا ہے, پالوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے, صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری آواز سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں. میرے عزیزو آج میری بھی یہ دعا ہے کہ چاہے تھوڑی کسی نصیحت کے ذریعے یا بہت سی نصیحت کے ذریعے جتنے لوگ بھی خداوند کا کلام آج سن رہے ہیں وہ میری مانند ہو جائیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خداوند یسوع نے میرے لیے اپنی جان دی, کیونکہ میں گنہگار ہوں اور مجھے نجات کی ضرورت ہے. میں اپنے اعمال سے اپنی آخرت نہیں سنوار سکتا. اور پالوس رسول کہتے ہیں سوا ان زنجیروں کے. اچھا زنجیراں دا ہن کیجئے مطلب آپ کو پتا ہے زنجیریں جو ہوتی ہیں آپس میں کڑی دے نال کڑی جڑی ہوندی ہے, کڑی دے نال کڑی. یہ زنجیریں جو ہے وہ ہماری زندگی کے ایسے جسمانی کام ہے. کسی دی زندگی چ شراب ہوندی زندگی دی زنجیر ہے, کسی دی زندگی چ جوا ہوندی زندگی دی زنجیر ہے, کسی کی زندگی میں جسمانی روشیں اور بری سوچیں اور برے خیالات ان کی جسم کی ان کی زندگی کی زنجیریں ہیں. آج ان زنجیروں کو خداوند یسوع کے نام میں توڑنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند یسوع کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور وہ ہماری زندگی کی تمام زنجیریں توڑ سکتا ہے. آج ہمیں ان زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے خداوند یسوع کے نام میں. آمین. میرے یسوع جی دے زور دی کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی بہت اچھا گانے والا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار کیا بات ہے. اسی طرح خداوند یسوع کے نام میں کیا بات ہے, کیونکہ اس کا نام جب پکارا جاتا ہے تو بدروہیں اس کے نام سے بھاگتی ہیں. جب اس کا نام پکارا جاتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. جب اس کا نام پکارا جاتا ہے تو لوگ شفا پا جاتے ہیں. یہ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ خداوند یسوع کا نام ہے. آج ہم زنجیروں کی مانند نہ ہوں. اور میرے عزیزوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگیاں نہیں بدل پاندی. مثال اس کے
29वें बाब में और उसकी पहली आयत में लिखा है, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है नागहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। जो बार बार तंबीह पाकर भी, ये तंबीह खुदा का कलाम, अज तुसी ते असी तंबीह पा रहे हैं। जो बार बार सुनकर भी तंबीह पाकर भी गर्दन कशी का मतलब है इंज गर्दन नूं मोड़ लेना। पता ना जो किसी नूं कोई चुभनियां गल्लां करदे हो लोग इंज कर लेंदे ने। अगर हम खुदावंद का कलाम सुनकर उस पर अमल नहीं करते तो हम खुदावंद के सामने से अपना मुंह फेर लेते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे से मुंह नहीं फेरता। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम तो खुदावंद से मुंह नहीं अपना फेर रहे। इमसाल उसके 12वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तरबियत से नफरत करता है वो हैवान है। अच्छा हुण हैवान देखो किड्डी सख्त गल कही गई है कि जो तरबियत पाकर भी उसको रिजेक्ट कर देता है वो हैवान है, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम को सुनकर रिजेक्ट कर रहता है। वो गीत गाने ना हो घोड़ियां खचरा वांगू तू के कुछ भी समझ नहीं ऐना नू। खुदावंद का कलाम कह रहा है जो खुदावंद का कलाम सुनकर भी उसको रिजेक्ट कर देता है वो एक हैवान है, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करता। मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हम अग्रिप्पा बादशाह की तरह ही तो नहीं है जो कि खुदावंद का कलाम सुनते भी हैं, उसके घर में भी आते हैं, लेकिन फिर भी कलाम सुनने के आखिर में हम कहते हैं कि क्या तू मुझे थोड़ी ही सी नसीहत करके मसीही कर लेना चाहता है। और कलाम में लिखा है मुकाशफा उसके 20 बाब और उसकी 15वीं आयत में, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अफसोस है उन लोगों पर, अग्रिप्पा पर, जिसने खुशखबरी तो सुनी लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। उस अमीर आदमी पर जिसका जिक्र तो मौजूद है क्योंकि उसका माल उसे ज्यादा प्यारा था यीशु से, और उस शख्स पर जो खुदावंद का कलाम सुनकर गर्दनकश हो जाता है, अपना मुंह उससे मोड़ लेता है। आज अगर कोई ऐसा भाई या बहन मौजूद है या ऑनलाइन सुनता है तो आज गर्दनकशी ना करें, क्योंकि कलाम में लिखा है निजात का दिन आज ही का है, कबूलियत का वक्त अभी ही का है। बाइबल कल का कहीं पर प्रॉमिस नहीं करती, बल्कि आज और अभी ही का प्रॉमिस करती है। आज अपने दिल को सख्त ना करें और अग्रिप्पा बादशाह की तरह गर्दनकशी ना करें और ये ना कहें कि तू मुझे थोड़ी ही सी नसीहत करके मसीही कर लेना चाहता है, बल्कि उस शख्स की मानिद हो जाए जो कहता है कि मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना तलवार, ना नंगापन, ना मौत, बल्कि मसीह ही मेरा जीना और मेरा मसीह ही मरना है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।